جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا. وہ اتو بے ہی متشابہ، بالکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا. تو جنتی اس پھل سے چونکہ مانوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا. چونکہ بندہ جس سے مانوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے، تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں. ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواص ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے. تیسرا پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکھتے ہیں، پھر طبیعت اس سے مانوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں. تو جو پھل نیا ہوتا ہے، جو شکل و صورت آپ نے عموماً نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبع پر گرانی ہوتی ہے. لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو، تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی تو آپ فوراً وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں. تو جس شکل سے مانوسیت ہو تو انسان ادھر راغب ہوتا ہے. جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی، وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے. اور جنتی وہ کیلا، وہ سیب، وہ امرود، وہ ناشپاتی توڑے گا اور کھائے گا. لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا 70 ذائقے پھیل جائیں گے. پھل جنتی ہوگا، شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی. دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں، ذائقے اور ہیں. کہا ہو صاحب محمد کے نیڑے تو آؤ، قریب تو آؤ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا. یہ تو ہاتھ ہیں، یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں. آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھنا، ان آنکھوں میں مازاق کے کجلے ہیں. ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، اس میں مارمیت کی طاقت ہے. چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھنا، اس میں وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے. میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں. صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے. اللہ اکبر. تو وہ مازاق کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے. اللہ اکبر. تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے وصیتیں کی، ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم تنہائی میں ہو، تم مجلس میں ہو، تم گھر میں ہو، تم دفتر میں ہو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. تو یہ جامع وصیت ہے. حضور علیہ السلام سے جب لوگ کہتے کہ آقا ہمیں وصیت کیجیے، تو مختلف مواقع پہ حضور نے لوگوں کے مناسب حال مختلف وصیتیں فرمائی ہیں. چونکہ جب مریض آتا ہے معالج کے پاس تو پھر معالج کو پتہ ہوتا ہے اس کو پڑیا کون سی دینی ہے، اس کا علاج کس سے، اس کو بیماری کیا ہے. تو حضور مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر آئے تو انہوں نے کہا حضور مجھ کو وصیت کیجئے، تو فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو. اللہ اکبر. تو مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کی. تو عمومی طور پہ جو سب سے زیادہ میرے حضور نے وصیت کی، جب کوئی حضور سے وصیت لینے آتا کہ حضور کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیے، تو آقا کریم فرماتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی وصیت فرمائی اور ارشاد کیا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو.
سفر میں پھر بھی تقوی، حضر میں پھر بھی تقوی۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے تو متقی ہوتے ہیں لیکن خلوت میں متقی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ حضر میں اپنے دیس میں تو متقی ہوتے ہیں لیکن ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں لوگ جانتے نہیں ہوتے تو پھر تقوی کی چادر اتار پھینکتے ہیں کہ اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے، تو وہ متقی نہیں ہوتے، وہ یہاں بھی مکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقوی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ خلوت میں ہیں پھر بھی تقوی، اللہ سے ڈرتے ہیں، جلوت میں ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے، تنگی میں، خوشحالی میں اللہ سے ڈرنے والے۔ جب غربت آ گئی تو اس وقت تو سجدے بھی کیے، اس وقت تو رو رو کے دعائیں بھی مانگی، اس وقت تو طبیعت میجز بھی پیدا ہو گیا، لیکن جب دولت آئی، چار پیسے آئے تو دماغ آسمان پہ چلا گیا اور تکبر، رعونت، سرکشی، تمرد، یہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ غربت ہے تو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور دولت کے انبار آگے پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ کسی منصب پہ فائز نہیں ہیں تو پھر بھی تقوی اختیار کرو، اور جب منصب پر فائز المرام ہو جاؤ تو پھر بھی تم متقی ہو۔ جب تمہیں امین بنایا جائے، جب تمہیں منصب سونپا جائے تو پھر تم اس وقت بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ وزارت کا قلم دان ہو یا تمہارے پاس جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی ہو، تم صدارت کے عہدے پہ براجمان ہو، یا ملک کی اہم ذمہ داریوں سے تمہیں نوازا گیا ہو کہ جہاں معاملات بہت حساس ہوں تو وہاں بھی تمہیں طاقت دی گئی ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہو، تمہیں مال و دولت کی فراوانی دی گئی ہو، تمہیں کسی منصب میں امین بنایا گیا ہو، تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کا ضامن بنایا گیا ہو، ہر حال کے اندر تم اللہ سے ڈرنے والے رہو۔ جب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنی قربت کے نور سے نوازے گا اور تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب منصب پہ نہیں ہوتے اس وقت تو ہم عاجز بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح آج کل ہمارے سیاسی نمائندے ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، غریبوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، لوگوں کی فاتحہ اور جنازوں پہ بھی جا رہے ہیں، اور جب ان کو منصب مل جائے تو پھر وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جاں بن گئے۔ وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جاں بن گئے۔ وہ گئے تو یوں گئے، نہ سلام آیا نہ پیام آیا۔ تو یہ منصب ہو یا نہ ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، تو آپ کو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہوگا، آپ کی عادت نہ بگڑے۔ آپ سفر میں ہو تو آپ کا مزاج پھر بھی وہ ہو، آپ کا حضر ہو تو آپ کا مزاج پھر بھی وہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں تو پھر بھی کیفیت وہ ہو، اور جب مجلس میں اللہ کو یاد کریں تو کیفیت پھر بھی آپ کی وہی ہو۔ لوگوں کے ساتھ رویے رخاء میں اور شدت میں، غربت میں اور امارت میں، منصب حاصل ہونے کے بعد اور منصب حاصل ہونے سے پہلے اور منصب ختم ہونے کے بعد تمہاری کیفیتیں برابر ہوں۔ جب تمہیں عدل کی کرسی پہ بٹھایا جائے، جب تمہیں انصاف کی کرسی پہ بٹھایا جائے، جب تم تخت و تاج اوپر بٹھائے جائیں، جب تم منبر کے وارث ہو، جب تم واعظ و تلقین کرتے ہو، لوگ تمہاری باتیں سننے کو آتے ہوں، تو پھر تمہاری ذمہ داریاں فضو تر ہو جاتی ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا اللہ سے ڈرنا تو جہاں بھی ہے۔